کیا آپ جانتی ہیں کہ اداسی ایک نفسیاتی بیماری ہے؟ اس دماغی بیماری سے جکڑا ہوا انسان ہمیشہ اداس، مایوس اور سیریس رہتا ہے۔ کسی بھی کام میں دلچسپی نہیں لیتا، کسی بھی شوق کے کام میں اس کا دل نہیں لگتا۔ وہ اپنے آپ کو ایک ناکام انسان سمجھتا ہے۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ خیر سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اداسی ایک خوبصورت چہرے کو بھی بدرنگ بنا دیتی ہے۔ اداسی سے انسان کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں کمزور ہو جاتی ہیں، باڈی ان ایکٹیو ہو جاتی ہے، دل دماغ بھاری رہتا ہے۔ ہمارے اداس ہونے کی کئی وجہیں ہو سکتی ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم بہت سیدھے سادے ہیں، سامنے والا بہت چالاک ہے، وہ کسی بھی طرح ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ انسان ہمیں کبھی بھی ہرٹ کر سکتا ہے۔ وہ لڑکیاں جو شادی سے پہلے بہت زیادہ پابندی میں رہی ہیں، جن کے بولنے پر، کھلکھلا کر ہنسنے پر روک ٹوک کی جاتی رہی ہو، وہ بھی اداسی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ پھر سونے پر سہاگا یہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد بھی انہیں آزادی بھرا ماحول نہیں ملتا۔ ان کے ہسبینڈ یا سسرال والوں کے ذریعے انہیں طعنے دیے جاتے ہیں، اپنی مرضی سے انہیں کوئی کام کرنے کی آزادی نہیں ہوتی۔ ان کے کیے گئے ہر کام میں نقص نکالا جاتا ہے۔ تب لڑکیاں ذہنی جسمانی دونوں طور پر کمزور ہو جاتی ہیں۔ اس کے دل میں ایک طرح کا خالی پن پیدا ہوتا ہے جس سے وہ ہر وقت اداس رہنے لگتی ہیں۔ وہ سوچتی ہیں کہ میں نے جو کچھ اپنی زندگی میں کیا، اس کے بدلے میں جو عزت مان ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا۔ شروع میں اسے چھٹپٹاہٹ ہوتی ہے جو دھیرے دھیرے اداسی ناامیدی میں بدل جاتی ہے۔ ایک لڑکی گھر، فیملی اور موجودہ حالات سے پریشان ہو کر سوچتی ہے کہ کیا کرے اور کہاں چلی جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ہمارا دل شدت سے چاہ رہا ہوتا ہے مگر وہ چیز ہمیں حاصل نہیں ہوتی، تب انسان اداس اور پریشان رہنے لگتا ہے۔ اگر آپ بھی ذہنی بیماری سے پریشان ہیں تو اس سے بچنا کوئی مشکل کام نہیں۔ اس سے بچنے کے لیے آپ کچھ پوائنٹ پر دھیان دیں۔ نمبر 1، اگر آپ اداس، سیریس اور زیادہ سوچنے والے لوگوں کے کانٹیکٹ میں رہیں گی تو ان کا مزاج آپ میں بھی ڈیولپ ہونے لگے گا، اس لیے ایسے لوگوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ نمبر 2، انسان کو بیکار کی سوچوں اور خوابوں والی خواہشوں سے دور رہنا چاہیے، اس لیے آپ بھی ایسی سوچیں اور ایسی خواہشوں سے بچیں جو پوری نہ ہو سکیں۔ نمبر 3، دل سے سوچنے کے بجائے دماغ سے سوچیں، زندگی کو پریکٹیکلی گزاریں۔ یہ یقین جانیے کہ دنیا میں سب کی دلی خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کی بھی دلی خواہشیں پوری نہیں ہو سکی تو نہ صحیح، جو ہے اسی میں اطمینان کرنا چاہیے۔ مسکراہٹ جسمانی اور ذہنی تھکاوٹ کو دور کرتی ہے اور چہرے کو اٹریکٹیو بناتی ہے، اس لیے جتنا ممکن ہو مسکرائیں۔ اپنے آس پاس کے عام سے لوگوں کی زندگی اور ان کے پرسنل پرابلم، ان کی خوشی، دکھ، درد میں حصہ لیجیے اور ان کے دکھ درد کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا کرنے سے آپ کو سکون ملے گا۔ نئے لوگوں سے میل جول بڑھائیں، ہر فیملی فنکشن میں جائیں، وہاں بات چیت کریں۔ اکیلے پن سے ہمیشہ بچیں، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ بزی رکھنے کی کوشش کریں۔ کوئی بات آپ کو بہت زیادہ پریشان کر رہی ہو تو ایسے میں کوئی موٹیویشنل ویڈیو دیکھیں، اسلامک لیکچر سنیں، سکون ملے گا۔ میں بھی اکثر ایسا ہی کرتی ہوں، جب کوئی بات مجھے زیادہ ہرٹ کرتی ہے تو میں اسلامی لیکچر سننا شروع کر دیتی ہوں اور مجھے یقین جانیے سکون آ جاتا ہے، مجھے میں اپنی پرابلم کا حل بھی مل جاتا ہے۔ جب آپ اداس ہوں تو کچھ دیر کے لیے کھلی ہوا میں گھومیں، ہرے بھرے گھاس کے میدان میں چلی جائیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ان جگہوں پر جانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا، تو تھوڑی دیر چھت پر چہل قدمی تو کر ہی سکتے ہیں۔ ہم تھوڑی دیر چھت پر چہل قدمی کریں تو ہمیں
بہت زیادہ ریلیکس محسوس ہوگا۔ زیادہ تر ٹائم خوش مزاج لوگوں کے ساتھ بتانے کی کوشش کریں تاکہ آپ بھی ان کے ساتھ ہنستے بولتے رہیں اور آپ کو اپنی پریشانیوں کو سوچنے کا ٹائم ہی نہ ملے۔ یاد رکھیں، زندگی بہت مختصر ہے، اس لیے اسے اداس ہو کر نہیں، خوش دل ہو کر جئیں۔ اداس رہنے والوں کے ساتھ لوگ ہمدردی تو کرتے ہیں لیکن انہیں پسند نہیں کرتے۔ اگر آپ میری ان باتوں پر عمل کریں اور دھیان رکھیں تو یقیناً آپ بھی اداسی سے بچی رہیں گی۔ اداس رہنے سے ہمارے چہرے پہ بہت جلد جھریاں بھی پڑ جاتی ہیں۔ اداس رہنے سے ہمیں جسمانی اور ذہنی دونوں طرح سے نقصان پہنچتا ہے۔ میری بہنوں، اداس رہنے سے ہم بہت سی زیادہ بیماریوں کا شکار بھی رہنے لگتے ہیں، اس لیے اداسی چھوڑ کر خوش مزاج رہیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو ختم کرتی ہوں۔ اگلے ولاگ میں آپ سے پھر ملوں گی۔ اللہ حافظ۔